قرآن کریم کی ان بڑی صورتوں میں سے ایک صورت بقرہ ہے جن میں بہت تفصیل کے ساتھ مسائل ہیں، اور یہ حقیقت میں سورہ فاتحہ کی تشریح اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی تفصیل ہے، اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے، اللہ کے اسماء و صفات کا تذکرہ ہے، قیامت کا یقینی ہونا ہے، خصوصی عبادات کی طرف توجہ ہے، صرف ایک اللہ سے مدد مانگنے کی تاکید ہے، دعا کے آداب ہے، صراط مستقیم اور مسلک کی تعین ہے، انعام یافتگان کی پہچان ہے، اللہ کے راستے سے کٹنے والے یا زیر غضب ہونے والے ان کی مذمت ہے۔ سورت تمام کے تمام اول سے اخیر تک تفصیل ہے اور تشریح ہے سورت فاتحہ کی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ زبردست کتاب ہے، سبحان اللہ، وہی کہ کتاب جو ہے ادا کتاب ہے یہ شک پکی نہیں، تو سمرہ کتابوں میں بھی وہ شک و شک ہے۔ کلام اللہ بدنیا 100,000 ولی ایجا جبرہ آشکارا، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الجہل، تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب، گرہ کشاہ نرازی نہ صاحب کشاف۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں ادنا درجے کا شک اور قط کبھی نہیں، ھدی للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے سامان ہدایت ہے، ہدن بروزد توقان، یہ مصدر ہے ہدایت کے معنی میں، اس طرح ہدایت ہے اس طرح ہدا بھی ہے، اس طرح دعوت ہے اس طرح دعا بھی ہے، دعا بھی مصدر، کئی مصادر ہوتے ہیں۔ اللہ مصادر وغیرہ سمجھنے کے لیے میں نے عرض کیا تو مغنی اللبیب ابن ہشام کی بہت اچھی، اور نحوے کے لیے جمع الجوامع اور اس کی شرح حم الحوامع۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ سارے جہان کے فنون و علوم آ جائے تو شہاب الدین نویری کی نہایت العرب فی فنون الادب 37 جلدوں۔ اس زمانے کے طلباء عجیب ہے، کتاب کا سن کے ڈر جائے، کون پڑھے، بس نان بخر و ڈر بزر ڈیرہ خراب ہے، الخلا خزان رشو تو ترتیب کی دنیا نشو، یہ زندگی اس کے لیے دی گئی تھی، کھانے پینے کے لیے۔ آپ کے بڑوں میں تو 400 جلد ہے، امام طحاوی نے اختلاف الفقہاء 700 جلد لکھی، ابن شاہین نے 1000 جلدوں میں صرف سورہ انبیاء یا حج تک تفسیر لکھی۔ توبہ! ابن یونس نے مصری نے 200 جلدوں میں تاریخ لکھی، سب تقریباً موجود ہو گئی۔ ہمیں تو جلدوں کا سن تو خوش ہوتے ہیں۔ کل ہمارے دوست آئے تھے تو کھانے والے، اور اس نے مجھے کہا تفسیر بسیط لایا۔ میں نے پوچھا کتنی جلدوں میں؟ اس نے کہا 25، جس کو تفسیر واحدی کہتے ہیں۔ اس نے کہا 3 بجے تک لے آتا ہوں۔ میں نے ابھی اس کو فون کیا کہ درس ختم ہوتے ہی پہنچا دو۔ 3 بجے کس نے دیکھے؟ آپ آرام کریں گے؟ میں نے کہا کیا آرام کر لیں گے نا، آرام کے دوران اس کو دیکھ لیں، راحت بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے جو مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین بغیر ناغے کے پڑھے اور دینی کتب سے خوب محبت کرے، اللہ اس کو خزانے آسمان و زمین کی عطا فرمائے۔ ابن خلدون نے بھی مقدمہ میں لکھا ہے علماء کے پاس اس لیے اللہ توفیق بڑھا دیتے کہ وہ دین پر خرچ کرتے اور کتابوں کے بہت قدردان ہیں۔
اور کیسے کیسے آتی ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ میری طالب علمی کے زمانے میں ایک عالم کے پاس فتح القدیر تھی، ہدایت کی شرح ابن الحمام کی، وہ اس کے لیے کوئی دوست مصر سے لایا تھا اور صرف اس کے پاس فتح القدیر دیکھی، بنوری ٹاؤن کے کتب خانے میں بھی نہیں تھی۔ ایسا زمانہ حضرت کے گھر میں ہو ہمارے سنن کے تو حوالے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا کہ اس میں ایک جلد نہیں ہے، ایک جلد نہیں ہے اس میں، لہذا مجھے کوئی چھوٹی سی کتاب سے یہ اٹھا لے، میں نہیں رکھتا ہوں۔ 200 روپے کے وہ دے رہا تھا اور میرا کل وظیفہ مہینے کا 11 روپے تھا، 200 روپے میں کہاں سے لاؤں؟ کا پیسہ ہوتا ہے۔ اور پاویلا کیا میں، لیکن کتاب نکل گئی، وہ لے گیا۔ تقریباً اس واقعے کے 28-30 سال بعد کوئٹہ میں ہمارے دوست نے مجھے کہا کہ آپ میری دعوت قبول کر لے اور کل دوپہر کو یا رات کو آ جائے۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں۔ کہنے لگا مولانا فضل الحق ممتاز کی فتح القدیر بما ایک جلد جو گم ہوئی تھی وہ مکمل کر کے پورا سیٹ پیش کرو۔ میں نے کہا بھی چلتا ہوں۔ منصور کو میں نے کہا اجلاس کا سیٹ کینسل کرو، نہیں جانا ہے کراچی۔ میں نے آپ سے کسی درس پہ سنا تھا، میں اس نسخے کی تلاش میں وہ رہا 20 سال، وہ نسخہ مل گیا، پھر وہ جو جلد کم تھی وہ جلد تلاش کر کے وہ مل گئی۔ اب پتہ چلا آپ کوئٹہ آئے ہمارے مہمان ہو جائے۔ میں نے کہا بالکل سلام ہوگا۔ میں وہاں چلا گیا، انہوں نے فتح القدیر میں نے دیکھا، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم، خوش آمدی ہے نگار سرمست۔ چنانچہ میں نے اپنے خاص مطالعے میں اسی نسخے کو رکھا۔ شوق اور ذوق ایسی چیز، الشقائق النعمانیہ فی تراجم علماء الحنفیہ یا فی تراجم علماء الدولت العثمانیہ۔ میں نے تفسیر کے درس میں رونا رویا کہ اس پر قادر نہیں ہوا۔ درس ختم ہوا، ایک ٹیلی فون آیا دہلی سے، اس نے کہا ہم نے کتب خانے سے فوڈ اسٹیٹ لے لیا، ٹھیک کر رہے ہیں، آپ بے فکر رہے، آپ کے گھر پہنچے۔ 2 دن بعد PIA والے آئے، مجھے کہا مجھے ہندوستان کے ایئرپورٹ پر یہ کتاب آپ کے نام پر پارسل دیا گیا، یہ آپ رکھ لیں، شقائق النعمان۔ عجائب و غرائب ہے دنیا کے اندر۔ آپ کہیں ہمارے پڑوسیوں کی طرف گئے کتب خانے دیکھے، اور یا کراچی کے 2-4 کتب خانے دیکھے ہوں گے، تو آپ کو خیال آیا کہ کتابیں نہیں مل رہی۔ ملے گی، ہر کام اپنے وقت پر